اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، بات چل رہی تھی وصیت کی، جس کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم، لازم قرار دیا گیا ہے تم پر، جب تم میں سے کسی ایک بندے کے پاس موت حاضر ہونے لگے، فرمایا وصیت کرنا۔ تو یہ کوتبہ وجوب اور فرض کے معنی میں تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ میرے اللہ نے جو وراثات تھے ان کے الگ الگ رشتے بیان فرما دیے، ان کے حصے بیان فرما دیے کہ کون کون سا وارث ہے، کون کون سا قریبی رشتہ دار ہے جسے وراثت کے اندر سے یہ حق ملنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بندہ جو مال چھوڑ کے مر جاتا ہے نا، اس مال کو ترکہ کہتے ہیں، اور اس ترکے کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا کہ بیٹا جو ہے اسے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے، پھر جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو حق دیا جائے، جو والدین کی طرف حصہ جاتا ہے وہ ان کا حصہ چلا جائے، اور اگر شوہر فوت ہوا ہے تو پھر جو بیوی کا حصہ بنتا ہے اس کا حق نکلے، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کے ترکے میں سے جو شوہر کا حصہ نکلتا ہے وہ نکلے۔ ان تمام حصوں کو میرے اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور یہ وہ تمام حصے ہیں جو ترکے میں سے نکلیں گے۔ ترکہ وہی ہوگا جو بندے کے مرنے کے بعد کا مال ہے، لیکن آج بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر مال تقسیم کر دینا چاہتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ جو بچے ہیں نا یہ آپس میں کوئی خرابی نہ کرے، تاکہ میں ان کے حصے جو ہے نا یہ انہیں دے کے جاؤں دنیا میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو دنیا میں بندہ زندہ ہے اور مال تقسیم کر رہا ہے، یہ وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، یہ ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا۔ اس نے وراثت بننا تھا، اس نے ترکہ بننا تھا بندے کے مرنے کے بعد۔ اب تو یہ تحفہ ہے، وہ دے رہا ہے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کہ یہ حصہ میرے اس بیٹے کا ہو گیا ہے، یہ اس بیٹے کا ہو گیا، یہ اس بیٹی کا ہو گیا، یہ اس بیٹی کا ہو گیا۔ تو اب یہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے اس میں حق یہ ہے، چاہیے یہ کہ وہ برابر برابر تقسیم ہو، وہ ایسے تقسیم نہ ہو کہ 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ چاہیے یہی کہ جتنا آپ بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا آپ بیٹی کو بھی دیں، اس انداز کے ساتھ انصاف کے ساتھ اسے تقسیم کریں۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ کہیں نہ کہیں پھر کچھ خرابی کر رہے ہیں، ورنہ چاہیے یہ کہ بندہ اسے مؤخر ہی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، بندہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر اللہ کے قانون اور نظام کے مطابق جو ہے وہ وراثت اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ مکان ایک بیٹے کو دے دیتا ہے، کاروبار دوسرے بیٹے کو دے دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے طرف سے انصاف کر دیا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ پرافٹ تھا وہ اسے دے دیا ہے، جہاں سے کچھ پیسہ نہیں آنا، صرف رہائش ہی رکھنی ہے، وہ مجھے دے دیا۔ ابے نے بڑی زیادتی کر دی ہے، اور بابا جی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بڑا انصاف کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون اور نظام کی طرف جائیں تو یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو احادیث بتاتی ہیں کہ بیٹے کو دینے سے پہلے بیٹی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ بیٹی کوئی بھی چیز آپ باہر سے لے کے آئیں، آپ اسے بیٹی کے ہاتھ کے اوپر رکھیں۔ لیکن ہم جب ایسے گفٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر خیال رکھتے ہیں کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، اور یہ یقیناً قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو بات اسی وراثت کی ہو رہی تھی کہ جسے پہلے لازم قرار دیا گیا، اور پھر جب وراثت کی آیات کریمہ آئیں تو پھر اس حکم کو منسوخ کر کے وہ حکم جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا۔ اب وراثت جو ہے یہ پھر بھی متقین کے اوپر حق ہے کہ وہ وراثت کے اندر سے وہ جو وصیت والی بات ہے نا وہ کر کے جائیں، اور وصیت جو بندے کے اوپر نماز روزہ جو اس کے مس ہو گئے تھے اس کی بھی وصیت کرے کہ میرے مال میں سے وہ جو تیسرا حصہ بنتا ہے اس میں سے جو میرے روزے رہ گئے ہیں، میری نمازیں رہ گئی ہیں، ان کا فدیہ دیا جائے۔ تو جیسے وصیت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے نا، ایسے کچھ وصیتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے نے کہا کہ بھائی میرے مال میں سے اتنا پیسے جو ہے نا وہ فلاں ایڈیٹوریم کو دے دیے جائیں، اور وہ جو ایڈیٹوریم ہے اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں گانے ہوتے ہیں، اس میں فلمیں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، بے حیائی اور برائی کے پروگرام ہوتے ہیں۔
حالانکہ ہے وہ اجتماعی طور پہ، جو بھی استعمال کرنا چاہے مفت استعمال کر سکتا ہے، پر وہاں کام اچھے کام نہیں ہوتے۔ تو جو بندے کا پیسہ کسی ایسی جگہ کے اوپر لگ گیا جہاں اچھے کام نہیں نہ ہوتے، تو یقیناً یہ گناہ کے راستے پہ پیسہ لگ گیا ہے، تو اس کا بندے کو پھر عذاب بھی ملے گا۔ تو وصیت کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی گناہ کے کام کے لیے بندے کو وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ وصیت کر رہا ہے تو یقیناً کوئی بندہ پاس ہوگا جسے وصیت کی جا رہی ہے، یا اس نے لکھ دیا ہے کسی کاپی کے پیج کے اوپر جو اس کی وصیت ہو گئی ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ، فَمَن پس جس شخص نے بَدَّلَهُ بدل دیا اس وصیت کو جو اس بندے نے کی تھی، چاہے کسی بندے کو کی ہے تو اس نے بدل دی ہے، یا اس نے پیج کے اوپر لکھی ہوئی تھی تو لوگوں نے پیج ہی بدل دیا ہے۔ پس جس کسی نے بدل دیا بعد اس کے ما سمعہ، جو کچھ سنا تھا اس نے اس سے جس نے وصیت کی تھی، فَإِنَّمَا پس اسمہ اس کے وہ جو بدلنے کا گناہ ہے، علی الذین انہی لوگوں کے اوپر ہوگا، یبدلونہ جنہوں نے اس وصیت کو بدلا ہے۔ تو یہ وصیت کو بدل دینے کا گناہ بدلنے والوں کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ، لوگوں یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یقیناً جب یہ یقین ہو گیا نا بندے کو کہ میرا اللہ سننے، جاننے اور دیکھنے والا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ کسی صورت گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آج معاشرہ اتنا آگے نکل گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں مر گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے مرے ہوئے کے وہ جو تھمب امپریشن ہے وہ لوگ پیپروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک مقدمہ تھا، پتا چلا کہ ماں کراچی کے اندر زندہ ہے، اور بندے نے سرگودے کے اندر یہ مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ ماں مر گئی ہے اور مجھے وراثت کے اندر سے حصہ نہیں دیا جا رہا، لے کے دیا جائے۔ ایسے معاملات بھی چل رہے ہیں، میرا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فمن خافا، فمن پس جو شخص خافا وہ خوف محسوس کرے، مم موسن وصیت کرنے والے بندے کی طرف سے، جانفن طرفداری کا، نا انصافی کا خوف محسوس کرے کہ ایک بندہ وصیت کر رہا ہے، چاہیے تو یہ نا کہ وہ پھر انصاف سے وصیت کرے، لیکن اگر وہ کسی ایک بندے کی زیادہ طرفداری کر رہا ہے، یا وہ جو 1/3 بنتا ہے تیسرے حصے سے زیادہ کہیں دے دینا چاہتا ہے اور باقی وارثوں کو محروم کر دینا چاہتا ہے، فرمایا جسے خوف ہو کہ وہ طرفداری کرے گا یا نا انصافی کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، تو فرمایا فاصلح پھر وہ بندہ صلح کروائے، اس بندے کو سمجھائے، اس بندے کو بتائے، بینہم ان کے درمیان، یعنی اس بندے اور اس کے جن کے درمیان وصیت ہو رہی ہے اس کے وارثوں کے درمیان صلح کا سلسلہ کروا دے، تو فرمایا فلا اثم علیہ، اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے مشورے کی وجہ سے بھی اس نے وصیت بدل دی ہے، پہلے ایک بندے کو اتنا دے رہا تھا، دوسرے کو اتنا دے رہا تھا، جب اس نے سمجھایا، اسے بات بتائی، اس نے کہا چلو دونوں کو اتنا اتنا دے دینا، اس نے بات بدل دی ہے، لیکن کیونکہ اس نے جو بات بدلوائی ہے وہ نیکی کے لیے بات بدلوائی ہے تاکہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، اور انہوں نے جو بات بدلی ہے انہوں نے نا انصافی کے لیے بات بدلی ہے، ان کے لیے گناہ ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے، رحیم اور وہ بڑی رحمتیں فرمانے والا بھی ہے۔ گویا یہ بات بیان کر کے پھر ایک راستہ کھول دیا میرے اللہ نے کہ بندہ اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ وصیت کرے، جب اس نے وصیت کر دی ہے، اب اگر کسی کے ساتھ تھوڑا ادھر ادھر ہو بھی گیا ہے تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ ایسے اس وصیت کرنے والے کو جو مشورہ دینے والا بندہ ہے وہ اپنی طرف سے دیانتداری کا مشورہ دے،
اور اس کے مشورے کی وجہ سے اگر کچھ بدل گیا ہے اور اگر جسے وراثت ملنی تھی، مال ملنا تھا، وہ سمجھے بھی کہ یار اس نے مشورہ دے کے میرا نقصان کروا دیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحمتیں فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں معاشرے میں ہمیشہ انتشار کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے خاندان اور معاشرے کے اندر اصلاح کے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔